السلام علیکم میڈیا ریڈینس، امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں نے ایک ویڈیو بنانی ہے، ویڈیو ہے گوناڈی لیف کے بارے میں۔ گوناڈی لیف ٹیبلٹ کیپسول سوری کیا ہے، یہ کس چیز کے لیے یوز ہوتی ہے، اس کی بینیفٹ اور اس کی نقصانات اور اس کی سائیڈ ایفیکٹس آج تفصیلاً میں نہیں بتانے آپ کو اس ویڈیو میں۔ تو امید رکھتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور گوناڈی لیف کے بارے میں آپ لوگ ہی سمجھیں۔ تو سب سے پہلے گوناڈی لیف یہ جو ہے گیٹس فارما کا لانچ کیا گیا کیپسول ہے، جو گیٹس کمپنی نے بنایا ہوا ہے، اور اس میں تقریباً 40 کیپسولز اویلیبل ہے۔ تو تقریباً اس کا جو ریٹیل پرائس ہے ان پاکستان 857 روپے، اور میڈیکل اسٹور میں بآسانی مل سکتی ہے صحیح۔ تو گوناڈی لیف جو ہے یہ کس چیز کے لیے یوز ہوتی ہے، ہم کب اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں اور کب ڈاکٹر حضرات یہ پیشنٹ کو پرووائڈ کر دیتی ہے۔ تو آج کل لوگ یوٹیوب میں مختلف ویڈیوز دیکھ کر کے وہی سمجھتے ہیں کہ یہ گوناڈی لیف خاص کر طاقت کے لیے یوز کیا جاتا ہے، تو لوگ اس کو ایز اے پاور کے لیے اس کو یوز کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن نہیں، آپ اس کو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس کو یوز کر لیں، اس کی بنا مشورے آپ قطعاً اس کو یوز نہیں کر لیں۔ اگر آپ میں گوناڈی لیف کے متعلق کوئی ایسی بیماری نہ ہو تو پھر آپ اس کو قطعاً یوز نہیں کر لیں صحیح۔ اگر آپ میں واقعی بیماری ہو، وہی ڈیزیز ہو جس ڈیزیز کے لیے گوناڈی لیف یوز کرنا امپورٹنٹ ہے، تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہو صحیح۔ تو سب سے پہلے میرے بھائیو گوناڈی لیف جو ہے اس میں تقریباً کیا ہے، سب سے پہلے میں اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ گوناڈی لیف میں تقریباً مختلف فارمولیز موجود ہے صحیح۔ اس میں جو موجود ہے اس میں جو سب سے پہلا فارمولا موجود ہے، اس کا کمپوزیشن میں بتا رہا ہوں کہ گوناڈی لیف میں ٹربلرز اینڈ ٹیرسٹریز صحیح۔ اس میں تقریباً یہ 300 mg تک 250 سے 300 mg تک یہ اس میں موجود ہے۔ ابھی یہ کیا ہے اور یہ اس کا فارمولا ہے، یہ ایک پلانٹ سے نکالا گیا، ایک فودو ہری بوٹی جو اس کو بولتے ہیں، اس سے نکالی گئی ایک وہ مثلاً اس کی میڈیسن ہے، مواد ہے، جو گوناڈی لیف میں پھر اس کو یوز کیا اور ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے صحیح۔ یہ جو مختلف قسم کی دوائیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، خاص کر مثلاً جو سپرم لیس ہو یا سپرم کی پرابلمز ہو جن پیشنٹس میں، پھر یہ چیز مثلاً کمپنی جو ہے وہ آفٹر دا ٹیم بیٹھ کر کے اس کے بعد پھر یہ چیز اس میں ڈالی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس میں جو موجود ہے دوسرے نمبر پر زنک موجود ہے صحیح۔ زنک آپ دیکھ سکتے ہو کہ زنک کیا ہے، زنک جو ہے یہ تقریباً ہم کس لیے یوز کرتے ہیں، زنک ہم کب اس کو استعمال کرتے ہیں، اور خاص کر زنک جو ہے یہ مختلف چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے صحیح۔ زنک کسی باڈی جسم کے لیے، یہ ڈاکٹر حضرات کیوں اس کے ساتھ مکس کیا گیا ہے، وہ اسی لیے اس کے میتھڈ میں بتا رہا ہوں کہ زنک جو 2013 میں ایک اسٹڈی کیا گیا کہ جو میل میں یا فیمیل میں مثلاً اسمیل کی ذائقہ جو مثلاً آپ ٹیسٹ کی ذائقہ آپ میں جب کم پڑ گئی ہوگی، تو یہ اٹ مینس کہ یہ زنک باڈی میں زنک کی مقدار جب کم پڑ جاتی ہے تب پھر آپ میں یہ ڈیزیز بڑھ سکتی ہے صحیح۔ تو اس کے ساتھ تو اسی لیے پھر زنک کو بھی اس میں ایڈجسٹ کر دیا گیا ہے۔ تیسری جو ہے اس میں وٹامن ای صحیح۔ وٹامن ای تو آلریڈی آپ جانتے ہو کہ بیوٹی کے لیے یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ اکثر جو بیوٹی کے لیے جو بھی کریمز بنائی جاتی ہے اس میں وٹامن ای کو ایڈ کیا گیا ہے صحیح۔ خاص کر اس کو 6 وٹامن بی کہا جاتا ہے صحیح۔ تو ان کو استعمال کرنے کے لیے خاص کر بیوٹی کے لیے، مثلاً جو آپ میں خاص کر جو بلڈ سرکولیشن کے لیے جو بلڈ فلو ہوتی ہے، جب وہ لو ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، تب پھر آپ وٹامن ای کو بھی اس میں ایڈ کیا گیا ہے تاکہ آپ کی جو بلڈ لو ہے یا بلڈ کی ویلیشن، آپ بلڈ کی مومنٹ یا بلڈ کی مثلاً آپ کی بلڈ کی جو مقدار مثلاً وہ
اس کی جو مثلاً مومنٹ ہوتی ہے رگوں میں جب وہ کم ہوتی ہے، جب اس کی لو کم مقدار کم ہو جاتی ہے، تب پھر اس کو وٹامن ای کو اس لیے ایڈ کیا گیا ہوا ہے تاکہ آپ کی مثلاً نارمل لائف کی طرف آپ آ جائے اور آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ دوبارہ سیٹ ہی ہو جاتے ہیں. صحیح. تو تیسری بات اس میں ہے تقریباً میں بتانے والا ہوں کہ اس میں خاص کر آپ نے یہ جو تیسرا جو مکس کیا گیا ہے اس میں ہے سیلینیم. ابھی سیلینیم کیا بلا ہے؟ سیلینیم یہ امیون سسٹم کو مثلاً امیون سسٹم کو ریکویٹ کرتا ہے، امیون سسٹم کو کریٹ کرتا ہے، اس کو بیدار کرتا ہے. جو آپ کی ہومین سسٹم ہے جب وہ ویک پڑ جاتی ہے تب پھر اس کو سیلینیم جو اس کو مثلاً امیونٹی کو فورس دیتی ہے، اس کو مثلاً اتنا فورس دیتی ہے تاکہ وہ قابل ہو کہ مثلاً اپنی جو مثلاً یہ تو اسی لیے یہ جو 3-4 فارمولیز ہے جو مکس کیا گیا ہوا ہے، ان سب کو مکس کر کے پھر جس کا نام دیا ہوا ہے گنوڈیلف. گنوڈیلف جو ہے تو اسی لیے ان سب چیزوں کو مکس کیا ہوا ہے کہ یہ آپ کی جو انفرٹیلٹی کے لیے ایک اہم رول پلے کرے. سی خاص کر مردوں اور خواتین کے مثلاً مردوں اور خواتین کے اندر اس لیے جب سیلینیم کو ڈالا گیا ہے کہ جو آپ کی انفرٹیلٹی ہے، مثلاً جو آپ کی مثلاً بچہ پیدا نہیں ہوتی ہے یا آپ کی جو ایگز وہ ایک دوسرے کے ساتھ شرنک نہیں ہو جاتی ہے، وہ ملتے نہیں ہے، جب تب پھر اس کے ساتھ اس میں ایڈ کیا گیا ہے. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے سب سے پہلے اس کیپسول کو یوز کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنی ہے، آپ نے خاص کر کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنی ہے. آپ نے جا کر کے ایک سمپل ٹیسٹ کرنی ہے، جو اس ٹیسٹ سے پھر آپ کی وہ تقریباً تمام معلومات صحیح ہو جاتی ہے کہ آپ میں واقعی یہ بیماری ہے یا نہیں ہے. صحیح. جس ٹیسٹ کا نام ہے سیمن انالائسس. صحیح. آپ نے سیمن انالائسس کی ٹیسٹ کرنی ہے کہ آپ میں واقعی آپ کی جو مردانگی قوت یا آپ کی جو سپرم ہے اس کی مقدار تو کم نہیں ہے، نارمل ہے یا زیادہ ہے، کیا مسئلہ ہے. صحیح. تو اس ٹیسٹ میں پھر آپ کو ادھر 2 رزلٹ شو کیا جائے گا. ون از نارمل 3 رزلٹ آلموسٹ they will be show to you 3 رزلٹ. ان 3 میں سے پھر آپ نے چیک کرنی کہ واقعی آپ میں وہی ڈیزیز ہے یا نہیں. سب سے پہلے آپ میں جو ہے اولیگو اسپرمیا. اولیگو وہ ہے کہ مثلاً اولیگیو کہ مثلاً آپ کی جو مقدار ہے سپرم کی جو مقدار ہے وہ 60 to 160 60 سے لے کر 160 تک آپ کی جو نارمل رینج ہے وہ اس کے بیچ میں رہتی ہے. صحیح. تو جب مثلاً آپ کی سپرم کم ہو جاتی ہے تو پھر وہ 60 سے بھی ڈیکریز ہو جاتی ہے، کم پڑ جاتی ہے. صحیح. تو وہ ٹیسٹ میں آپ کو وہی ٹیسٹ جب آپ ٹیسٹ کر لو گے اسی میں آپ کا رزلٹ شو ہوگا. صحیح. کہ آپ کی جو مثلاً سپرم کی مقدار یا سپرمیا ہے وہ اولیگیو ہے یا مثلاً ایزو ہے. صحیح. ایزو سپرمیا وہ ہے کہ مثلاً آپ کی مقدار بالکل جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. صحیح. جو آپ کی سیمن ہے، سیمن کے اندر نہیں، جو آپ کی سیمن کے اندر جو سپرمیا ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. صحیح. تو پھر یہ لیبارٹری والے جب اس کو چیک کرتے ہیں تب پھر اس میں وہ پھر چیک کرتے ہیں کہ یہ اس کی جو مومنٹ ہے سپرم کی جو وہ انڈر مائکروسکوپ جب وہ چیک کرتے ہیں کہ سپرم کی جو اندر آپ کی جو ایگز ہوتی ہے، سوری جو سپرم کی جو آپ نہیں ہوتی جس طرح ایک پانی میں جب وہ مچھلیاں تیرتی ہے. صحیح. تو اسی طرح اس کو پھر شو ہوگا کہ اس کی جو سپرم کی مقدار ہے وہ نل ہے، زیرو ہے، اس کی مقدار مومنٹ میں ہے، مومنٹ سلو ہے، تیز ہے، کس طرح حساب ہے. صحیح. تو اس کے تھرو پھر وہ ایک ٹیسٹ نکال کر کے آپ کو دے دیتی ہے کہ آپ کی جو ٹیسٹ آپ نے کیا ہوگا اس میں اولیگوسپرمیا ہے، اولیگوسپرمیا یا نارمل فرٹائل ہے. صحیح. اگر نارمل ہو تب پھر 60 سے 160 کے بیچ میں آس پاس ہوگا، اور اگر مثلاً نارمل نہ ہو، کم ہو، تو پھر اس کو اولیگو کہتے ہیں. اگر بالکل ہے ہی نہیں ہو، بالکل سیمن میں ہے ہی نہیں ہو اندر، تب پھر اس کو ایزو کہتے ہیں. صحیح. تو امید رکھتا ہوں
کہ آپ لوگ اس ٹیبلٹ کو اس کیپسول کو یوز کرنے سے پہلے اپنے رشتہ دار میں کوئی آس پاس نزدیک کسی ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس کو یوز کر لیں. پہلے آپ ٹیسٹ کر لیں, اس کے بعد پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہو. اس کے ساتھ پھر آپ سربیکزی بھی یوز کر سکتے ہو. وہ بھی ایک پاورفل ایک گڈ ٹیبلٹ ہے. تو اس کے ساتھ پھر آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہو. تو خاص کر آپ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس کو یوز کر لیں, اپنا ٹریٹمنٹ صحیح طریقے سے کر لو. تاکہ آپ کو پھر کوئی مسئلہ یا پرابلم درپیش نہ ہو. اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہے. خاص کر آپ نے مثلا جب آپ اس کو یوز کرتی اس کی یوز کے دوران آپ میں خاص کر ہیڈک ہوتی ہے, سر کی درد ہوتی ہے, پیٹ خراب ہو جاتی ہے اس سے, یا الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے خاص کر, یا بلڈ پریشر مثلا اس سے بڑھ سکتی ہے, یا خاص کر جو ڈائبٹیز کی پیشنٹ ہوتی ہے تو لازماً وہ اپنا مثلا شوگر کی لیول چیک کیا کرو. اس کے لیے بھی یہ اثر کر سکتی ہے, کیونکہ شوگر تو ایک ایسی ڈائبٹیز ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو یہ بیماری لائق ہو جاتی ہے تب اس بیماری کے ساتھ جو سیکشول ریپروڈکشن ہے وہ بالکل فنش نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے. تو امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. اور گوناڈیل لیف کی تفصیلات میں نے آپ کو بتا دیا. اگر پھر بھی ایسے کوئی مسئلہ پرابلم ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو, اور اس کو ڈاکٹر کی اجازت کے مطابق, ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق آپ اس کو یوز کر سکتے ہو. اوکے, والسلام, گڈ بائی.